السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، جس میں کوثر سے ایک معنی یہ مراد لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق مبارکہ کی مثال ساری کائنات میں نہیں ملتی، اور اسی اخلاق کے بدولت دین اسلام میں الحمدللہ لوگوں نے اس کو چاہا، دین اسلام کو پسند کیا اور دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ یہ بات بھی آپ حضرات کو بتائی گئی تھی کہ اخلاق انسان کا ایک اونچا کردار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کو اپنے آپ میں اور معاشرے میں اور اپنے خاندان میں، قبیلے میں اس کی اس کوالٹی کو، اس کی اس اچھائی کو ہمیشہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کئی انسان دنیا میں آئے ہیں، گئے ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر زیادہ تر جو فوکس کرتے ہیں، آپ بھی دیکھیے جنرلی کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، محلے کا آدمی ہو، جب ہم کسی سے فرسٹ وزٹ میں کسی کے پاس اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کی دولت، اس کی جو ہے نا عزت، اس کا دبدبہ، اس کا روب، یا اس کی فقیری، یا اس کی غریبی، یا اس کا محل، یا اس کی جھوپڑی، یہ ساری چیزیں آپ اس کے اپنے نظروں میں دیکھتے ہیں اور مد نظر بھی رکھتے ہیں کہ بھائی اتنی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ لیکن جب پلٹ کے واپس آتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس پلٹ کے آتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کو، بھائی آپ فلاں صاحب کے پاس جا کے آئے تھے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تو آپ یہ خود بھی غور کریے، اپنے آپ میں بھی بات غور کریے۔ تو سب سے پہلے جس سے ہم ملاقات کر کے آئے تھے نا، اس کی جو کوالٹی کو ہم بیان کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ زندہ ہو یا بعد میں مر بھی جائے، جس کوالٹی کو ہم بیان کرتے ہیں نا، وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بعد میں ہاں گھر بھی تھا، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، یہ سب سیکنڈری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک زندہ ہے گھر ہے، بعد میں تو گھر نہیں رہے گا نا میرے بھائی۔ جب تک ہے زندہ ہے دولت رہے گی، بعد میں تو دولت نہیں رہے گی۔ جب تک زندہ ہے خوبصورتی رہے گی، بعد میں تو خوبصورتی نہیں رہے گی، وہی نہیں رہے گا۔ یعنی جب تک بندہ زندہ ہے، اس کے ساتھ جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اس کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن اخلاق حسنہ وہ چیز ہے، بندہ دنیا سے گزر بھی جائے، چلا بھی جائے، تو بھی لوگ اس کے اخلاق حسنہ سے اسے یاد کرتے ہیں۔ ہاں اچھے صفت کا مالک تھا، اچھی زبان والا بندہ تھا، اچھے ہاتھ والا تھا، اچھی آنکھ والا تھا، اس کی آنکھوں میں حیا تھا، اس کی زبان میں پردہ تھا، اس کے ہاتھوں میں برکت تھی۔ اس طرح سے جو نا اس کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی صفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کمالات، آپ کے کئی معجزات، آپ کی کئی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکولر اخلاق مبارکہ کو خلق عظیم کہا۔ یہ بات میں آپ کو گزشتہ جمعہ بتا دیا تھا۔ آج کے جمعہ میں جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ کوثر کے حوالے سے ایک نیا معنی جو مراد لیا گیا ہے مفسرین نے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوثر سے جو اور ایک جو نیا معنی مراد لیا گیا، یہاں کوثر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کثرت معجزات سے نوازا گیا، آپ کو کثرت معجزات سے نوازا گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے معجزات عطا فرمایا، بہت سارے معجزات عطا فرمایا۔
اتنے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے جتنے معجزات کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، اور سارے انبیاء کرام کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، لیکن میرے آقا کا معجزہ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی معجزے کو دنیا قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ تو الکوثر سے ایک معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو معجزات سے نوازا۔ تو مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو معجزات بہت زیادہ تھے، اگر کاؤنٹنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو 1000 سے لے کے 1200 تک معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جس کو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ یہ دو چیزیں ہیں جس کو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ یہ کرامت اسے کہتے ہیں، معجزہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ نبیوں سے ہوتا ہے، یہ تھوڑی نالج والی بات ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ نبیوں سے ہوتا ہے، اور کرامت جو ہوتی ہے نا وہ ولیوں سے ہوتی ہے۔ کبھی الٹا پلٹا نہیں بولنا، نہیں سمجھنا۔ معجزہ انبیاء سے ہوتا ہے، کرامت اولیاء سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دو چھوڑ کر باقی آپ جو دیکھتے ہیں، کوئی بھائی صاحب جو ہے نا نماز روزے کے پابندی ہے یا غیر مسلمان ہے، کوئی فاسق فاجر گنہگار کوئی بھی بندہ ہے، اور وہ بول رہے کہ بھائی آپ گھر جائیے، دیکھیے ہم جو بات بول رہے ہیں آپ کے گھر میں وہ بات نکلے، آپ کے دہلیز کے آزو بازو میں جو نا ایک سونے کی ہنڈی دفن ہو کے آپ جا کے کھود کے دیکھ لینا، ہماری بات اگر سچ نہیں نکلی تو پھر گلا کاٹ دینا ہمارا۔ وہاں جا کے دیکھے تو واقعی میں سونے کی ہنڈی نکلی، کہ بولے بھائی اس کے ہاتھ میں تو بہت بڑا جادو ہے یار۔ اس نے بولا تو سونے کی ہنڈی نکلی، برابر سونے کی ہنڈی۔ بولے کل تجھے فون آ جائے گا، کل نوکری مل جائے گی۔ وہ کل فون آ گیا، کل نوکری مل گئی۔ کافروں سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے جو نا جادو ودو کرتے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، محض اپنا کاروبار، اپنا دکان، اپنا ہوٹل، اپنا شو روم چلانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس وزٹ کرتے ہیں، جا کر ان کو پیسہ دیتے ہیں، منتھلی پیمنٹ پے کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جب ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، وہ بولتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ لوگوں سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کیا بولیں گے آپ؟ وہ تو معجزہ بولے، وہ تو کرامت بولے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو استدراج کہتے ہیں عربک لینگویج میں، استدراج۔ اور یہ گمراہ ہوتی ہے، یہ غلط ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ، اچھا خالی ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی آپ، چھوٹا سا پرندہ بھی جو نا اوپر جا کے ہوا میں اڑتا، اب تو کیا اس کو بھی ہم جو نا بڑا سمجھیں گے؟ بھائی اللہ نے اس کو بنا دو پر دیا، وہ اڑ رہا ہے، تو ہر کس و ناقص کی بات کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم۔ تو کئی لوگوں کے ایسے ہوتے، جال ہوتے، وہ میں نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا، کئی لوگ جو ہے نا جادو منتر کر کے، غیب کی باتیں بتا کے، غیب کی باتیں بول کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ اس کے پاس اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو یہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا تھا۔ لوگ جو نا دیکھا دیکھی میں ملوث ہو جاتے ہیں میرے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے بہرحال وہ کوئی الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ جب ہمارا سورہ فلق، سورہ ناس کی جو ہے نا حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ پوری جادو کے توڑ میں جو نا سورہ نازل ہوئی، معوذتین کہتے ہیں اسے، وہ دو صورتیں جو نا لاسٹ کے جو دو صورتیں ہیں، وہ پوری جادو، یہ ٹونا ٹوکا، یہ جادوگری جتنی چیزیں ہیں نا، یہ ساری جو نا اس کے اندر آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے۔ اگر زندگی باقی رہی تو وہ سورہ جب بیان کروں گا آپ کے سامنے، یہ پوری جادو کا انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کریں گے جب۔ ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے ہماری، ابھی جو ہماری ٹاپک ہے نا وہ معجزات ہے، معجزات مصطفیٰ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو اللہ نے معجزہ دیا۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے عقل قبول نہ کرے، یعنی ایسا ان ایکسپیکٹڈ کام ہو جاتا جسے آپ مان نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے، کیسے مانیں گے بات اس کو؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک جو نا لوٹے میں آ گیا تھا، پورا انا ساگر کا، پورا سمندر کا پانی، بھائی 1-2 لیٹر پانی ایک گلاس میں، ایک لوٹے میں نہیں آ سکتا، پورا انا ساگر کا پانی لوٹے میں کیسا آ گیا؟ جو غریب نواز کی کرامت ہے، عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو، ٹھیک ہے؟ نظام الدین اولیاء مٹی پکڑے تھے تو سونا بن گیا، مٹی کیسے سونا بنتا ہے؟ عقل ایکسیپٹ کرے گی؟ لیکن یہ بھی اللہ کی جانب سے عطا ہے۔ معجزات پر انگلی اٹھانا، کرامات اولیاء پر انگلی اٹھانا گویا کہ اللہ کی طاقت پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ اگر کوئی غریب نواز کی کرامت کو نہیں مانتا، اگر کسی بزرگ کی کرامت کو نہیں مانتا کہ وہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پوری قرآن مجید کو تلاوت کرے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اگر آپ اس کرامت کو نہیں مانیں گے گویا کہ اللہ کی طاقت کو آپ انکار کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کیا بعید ہے، اللہ کے لیے کیا دور ہے
جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھوں میں، پیروں میں اپنی طاقت کا اتنا جلوہ اسے عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے، وہ رہتا ہے زمین پر لیکن آسمانی خبریں دیتا ہے، وہ رہتا ہے اپنے گھر میں لیکن دوسروں کے گھر کی خبر دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرما دیے، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں وضو خانے کی گدی پہ بیٹھ کے یہ بولتا کہ میرے بازو والے کا وضو کرنے کے بعد اس کے چہرے سے پانی لگ کر جو پانی جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کا کون سا گناہ تھا جو پانی میں بہہ کے جا رہا تھا، وہ بھی دیکھ کر میں بول سکتا ہوں۔ فرمایا بازو والا اگر وضو کر رہا ہے نا، اگر کلی کر رہا بازو والا بندہ، آپ کو ایک بات معلوم ہے نا میرے بھائی، وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وضو کیا کریے، با وضو رہا کریے، کلی کریں گے زبان کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی گالی گلوچ، کوئی چھوٹی موٹی بات نکل جاتی، یہ گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں، پانی میں بہہ کے نکل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا رحمان ہے نا، خالی چہرہ دھو لو گناہ صاف کر لو، منہ دھو لو گناہ صاف کر لو، ہاتھ دھو لو گناہ صاف کر لو، مسا کرو گناہ صاف کرو۔ اور لوگوں کو ہے کہ وضو کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، میرے میک اپ کرنے کا تو پورا ٹائم ہے لیکن وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میری زبان پر اگر شریعت اگر روک نہیں لگاتی تو بازو والے جو وضو کر رہے ہیں نا، اس کا جو گناہ گھڑ کے جا رہا ہے، بہہ کے جو جا رہا ہے، میں بول دیتا یہ اس نے آنکھوں سے یہ گناہ کیا تھا، اس کا گناہ جا رہا ہے، کان سے یہ کیا تھا، یہ اس کا کانوں کا مسا، یہ گناہ جا رہا ہے، اس کا ہاتھ دھو رہا تھا، یہ ہاتھ جس نے کیا کیا گھر میں کر کے آیا تھا، یہ اس کا گناہ جا، میں بول دیتا۔ یہ کیسا ہوا؟ پانی میں لوگوں کے گناہ کیسے دکھے میرے بھائی؟ کوئی تعجب والی بات ہے نا، لیکن ممکن ہے۔ اگر کرامات اولیاء کو، معجزات انبیاء کو انکار کیا جائے تو قرآن مجید میں آپ کیا کہیں گے آصف بن برخیا کے اس واقعے کو کہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان کی امت کا ایک ولی ہے جس نے کئی کوسوں کلومیٹر دور، کئی محلات کے دروازوں کے اندر بندھا ہوا ایک بڑا بھاری بھرکم تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لے کر آئے؟ تو آپ مانیں گے کرامت کو؟ کیسے مانیں گے میرے بھائی؟ حضرت آصف بن برخیا کا یہ واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو گویا کہ قرآن کی آیت کا انکار کریں۔ لہٰذا کرامت ولی کو، آصف بن برخیا نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ولی کی کرامت کو انکار کرنا اس آیت کو انکار کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی دور ہے اور دور سے پکار کے بول رہے ہیں چمٹیوں کو، اے چمٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میرا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پیروں تلے تم روند نہ جاؤ، لہٰذا اپنے اپنے گھر میں جاؤ۔ سورہ نمل، چونٹی کے نام سے بھی ایک سورہ ہے قرآن میں جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے، 114 سورتوں میں یہ بھی ایک سورہ ہے، سورہ نمل۔ تو کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ چونٹی سلیمان کی بات کیسے سنے؟ حضرت سلیمان تو کہیں اور تھے اور چونٹیاں تو زمین پہ کہیں اور تھی، انہوں اتنی دور سے آواز لگائی اور چونٹی سن لی آواز۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ عصا لے کر زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ اژدھا بن کے نکل جاتا تھا، وہی عصا لے کے سمندر پہ مارتے تھے تو وہ راستہ دے دیتا تھا، بیچ میں راستہ بن جاتا تھا۔ اچھا اسی سے پتھر پہ مارتے تھے تو اس میں چشمے پھوٹ کے نکلتے تھے، اپنے بغل میں حضرت موسیٰ ہاتھ رکھتے تھے پھر نکالتے تھے تو نور کی کرنیں پھوٹتی تھی اس سے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پہ مارا تو پہاڑ سے زندہ پریگننٹ جو ہے نا اونٹنی وہاں سے نکلی، حاملہ اونٹنی نکلی پہاڑ کے اندر سے۔ کیسے مانیں گے آپ؟ ماننا پڑے گا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جسے عقل قبول نہیں کرتی لیکن دل سے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اور یہ کرامات، یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا، اس لیے عطا نہیں کرتا لوگوں کو جو ہے نا دکھاتے پھرے کہ دیکھو میری کرامت یہ ہے، میرے معجزات یہ ہے۔ انبیاء اولیاء ایک فیشن کے طور پہ کرامات نہیں بتاتے، وہ تو اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہے، اس نے اسلام کو اتنی باتیں سن کے ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے ابو جہل کیسا انسان تھا، کئی چیزیں دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا، ایسے کئی لوگ تھے، اور کئی لوگ تو آگے ایسا بھی بولتے تھے، اے محمد آپ اگر سچے ہیں، آپ کا قرآن اگر سچا ہے، آپ کا خدا اگر سچا ہے،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو جھاڑ وہاں پر کھڑا ہوا ہے آپ اس کو بلائیے، اس کو معلوم ہے جھاڑ ایک چیز ہے، بے جان چیز ہے، یعنی بے زبان چیز ہے اور بے حرکت کرنے والی چیز ہے، جگہ پہ تو ہٹتا نہیں وہ، تو آپ اس کو بلائیے، وہ وہاں سے نکل کے آپ کے پاس آنا اور آپ اسے کچھ ارشاد فرمائیں، پھر وہ جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا اور ویسے ہی بیٹھنا جیسے وہ پہلے سے تھا۔ اگر آپ یہ کرامت کر دیں گے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایسے لوگ جب سوالات کرتے تھے تب یہ انبیاء کرام معجزات دکھاتے تھے، ورنہ خالی معجزات نہیں دکھاتے تھے میرے بھائی۔ کرامتیں بھی جو ہوتی تھی، اگر کوئی بندہ آ کے پوچھے کوئی بات ایسی ہوتی تھی تب کہیں جا کے کرامت کا ظہور ہوتا تھا، کرامت بتاتے تھے، ورنہ سب سے بڑی کرامت اس زمانے کی تو ہر زمانے کی یہی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، وضو کریں، اکل حلال کھائیں، صدق مقال بولیں، وہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، وہی بہت بڑا صاحب کرامت ہے۔ کئی سالوں تک ایک آدمی غوث پاک کے پاس آ کے رہا اور رہ کے واپس جانے لگا تو غوث پاک بلا کے پوچھے، میاں آیا بھی تھا چلے بھی جا رہے، کیا بات ہے؟ بولے میں تو آپ سے بہت کرامتیں سن کے آیا، میرے محلے میں میرے دیش میں جو ہے نا آپ کی کرامتیں تو بہت، بولے آپ ایسا کرتے، آپ جو ہے نا ایک پرندے کی گردن کو موڑ کے دھڑ ادھر پھینکتے، سر ادھر پھینکتے، پھر جلسہ ختم ہونے کے بعد دونوں کو بلا کے جوڑ دیتے، دونوں کو لا کے تھوک لگا کے جوڑ دیتے، ایسے جوڑ، پھر بولتے اڑا دیتے، اڑ جاتا ہوں۔ میں تو اتنی بڑی کرامت سن کے آپ کی، یہاں دیکھے تو آپ کے پاس کوئی کرامت ہی نہیں، میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو غوث سمدانی نے کیا کہا، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے میرے بھائی، غوث سبحانی نے کہا کہ کیا تو کبھی مجھ سے 5 نمازوں کی کوئی نماز قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا ہے۔ تکبیر اولیٰ بھی چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو فرض ہے، کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ سنت ہے، کوئی نفل بھی چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا۔ تو اس سے بڑی کرامت تجھے کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کرامت تجھے اللہ کے بندے اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کے بن کے رہنا، تقوی طارت سے رہنا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ تو معجزات اور کرامات یہ دو بھی من جانب اللہ حق ہوتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ تو انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے نا، آپ ایک ایک نبی کے بارے جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا لیکن آگ نے جو آپ کو جلایا نہیں، یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے جو نا گلے پہ چاقو چلائی گئی لیکن چاقو جو نا کام نہیں کری، یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے۔ ایسے آپ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو موم بن جاتی تھی، لوہے کو پکڑتے تو موم کی طرح ایک دم نرم ہو جاتی، اسموتھ ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت داؤد کا معجزہ ہے۔ اور جب حضرت داؤد اپنی کتاب پڑھتے تھے تو جنگل کے جانور بھی آ کے گول آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت داؤد کی آواز اتنی خوبصورت تھی۔ حضرت یوسف کا معجزہ تھا، جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ چہرہ حسن ایسا تھا، وہ حسن یوسف ایسا تھا۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، مٹی سے، جیسا کھلونے بچے بناتے روڈوں پہ بکتے دیکھیے آپ، ویسے مٹی سے پرندہ بنا کے اسے ہاتھ میں لے کے کہتے قم باذن اللہ، کہ اڑ جا اللہ کے نام سے، تو وہ مٹی کا پتلا پرندہ بن کے ہواؤں میں اڑنے لگتا تھا۔ برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، یونانی میں اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے، وائٹ پیچز کی جو بیماری ہوتی ہے، دیکھیے سفید دھبے آ جاتے جسم پہ، وہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا وہ تو وائٹ پیچز کا جو علاج اس زمانے میں نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو سارے جو نا پیچز چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا مردے کا کیا علاج ہے جی؟ اگر مردے کا علاج اس دور کے لوگوں کو ملے تو جتنے لوگ کورونا سے مر رہے ہیں سب کو وہی ویکسین دے دے کے جو سب زندہ کر دیں گے۔ مردے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں بھائی صاحب، ہر بیماری کی دوا ہے لیکن مردے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مردے کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مردے کی دوا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی تھی۔ کوئی دوا نہیں تھی، ٹھوکر مارتے تھے اور بولتے تھے اڑ جا اللہ کے نام سے، تو مردہ بھی کھڑے ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ جتنے معجزات انبیاء کرام کو عطا کیے، ان تمام معجزات میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو معجزات عطا کیے گئے تو وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ کے معجزات کو کوثر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت معجزات سے نوازا۔ اچھا کیسا معجزہ ہے ذرا دیکھیے آپ۔ حضور جو ہے اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلاموں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، حضور کچھ بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے۔ بیان کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موتا میں جنگ ہو رہی ہے، جنگ موتا ایک ایریے کا نام ہے، سیریا میں لگتا ہے ایریا، تو وہاں ایک جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ جو نا سیریا میں ہو رہی ہے اور حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے،
مدینے میں بیٹھ کے اپنے غلاموں سے کیا ارشاد فرما رہے، اچھا جنگ تو بڑی گھمسان کی ہو رہی ہے، اب جو ہے جنگ کا جو جھنڈا ہے، جنگ جب لڑتے وقت میں ہاتھ میں جھنڈا لیتے تھے، تو جو سپہ سالار ہوتا نا وہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوتا، اب جو جنگ کا جو جھنڈا ہے وہ زید کے ہاتھ میں، حضرت زید انہوں نے اپنا جھنڈا ہاتھ میں لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتا، بیٹھے ہیں مدینے میں خبر دے رہے سیریا کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کا نام لے کے فرمایا کہ جو ہے نا اب جو ہے وہ شہید ہو گئے، حضرت زید جو ہے نا شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا اب دوسرے ایک جو ہے نا صاحب نے جھنڈا لیا ہے، پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب تیسرے بار جو جھنڈا لیا ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا ہے، اب یہ شہید نہیں ہوئے، انشاءاللہ جنگ فتح ہو جائے گی۔ تو حضرت خالد بن ولید جو نا جھنڈا ہاتھ میں لیے، تو جیسے ہی آپ جھنڈا ہاتھ میں لے کے لڑنا شروع کرے تو جو ہے نا وہ سارا میدان آپ نے فتح کیا۔ تو حضور بیٹھے ہیں مدینے میں اور خبر دے رہے جنگ کی جو سیریا کے اندر ہو رہی ہے، سیریا میں جو جنگ چل رہی ہے نا وہاں کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دے رہے جیسے آنکھوں کے سامنے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، دنیا کے کوئی بھی خطے میں جو بھی بات ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وہ خبر عطا فرما دیتا ہے، پوری دنیا کو میرے آقا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ تو زمین کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، میرے آقا جب جنت میں تشریف لے گئے، معراج میں جب جنت کی سیر کی، آپ نے دوزخ کو دیکھا، آپ لا مقام میں تشریف لے گئے، واپس پلٹ کے جب آئے دوسرے دن بلال حبشی کو بلا کر کہا بلال اذان تو یہاں دیتا ہے، میں تیری آواز جنت میں سن کے آیا ہوں۔ تو یہاں ٹھہر کے وہاں کی خبر دے رہے اور وہاں جا کے یہاں کی خبر دے رہے، اور کوئی غیب کیا، اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب وہ خدا ہی نہیں چھپا ہے تو دنیا کی اور چیزیں آپ سے کیا چھپے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ابھی تو ہمارا وقت ختم پہ ہے، ایک بات بتا رہا ہوں اور دیکھ سنیے۔ حضور ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو حضور کو پیاس لگی، آپ نے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس پینے کے لیے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ مشکیزیں تو خالی ہو گئے، پانی وغیرہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں ایک جھوپڑی دکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس جھوپڑی کے پاس تشریف لگے تو اس میں خاتون تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اور اس خاتون کا نام تھا معبد۔ اس خاتون کو حضور نے بلایا کہ کہا کہ تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے میرا شوہر تو لانے گیا ہے باہر، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور کی نظر جو نا ایک بکری پہ پڑی، وہ بکری بہت کمزور تھی، بیمار بکری تھی، ٹھہری ہوئی تھی بکری۔ حضور نے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم اس سے دودھ لے لیں، اس بکری سے۔ تو وہ معبد نے کہا کہ نہیں آپ اس بکری سے دودھ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ میرا شوہر میرے شوہر جو ہے بکریاں چراتا ہے، تو ساری بکریوں کو تو وہ لے گیا، اس بکری کو اس لیے چھوڑ گیا کیونکہ اس کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ اجازت دے دیجئے، دودھ ہم نکال لیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ اجازت دے دیجئے، دودھ ہم نکال لیں گے۔ تو معبد نے جو نا اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کی تھنوں پہ لگایا، اس کی کھیری پہ لگایا، تو اس کی کھیری میں دودھ بھرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تمہارے گھر میں کتنے برتن ہیں، پورے برتن لاؤ۔ دودھ دھوتے گئے، برتن بھرتے گئے، دودھ دھوتے گئے، برتن بھرتے گئے۔ معبد نے آگے کہا کہ اب میرے پاس کوئی برتن بچا ہوا نہیں ہے، سارے برتن فل ہو گئے، میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کیا اب ہم پی سکتے ہیں؟ بولے پی لیجئے۔ حضور نے پیا اور آپ کے غلاموں نے پی، معبد نے بھی پیا، اس کا لڑکے نے بھی پیا، سارے پی لیے۔ حضور نے شکریہ ادا کیا اور دعائیں خیر دی، وہاں سے چلے گئے۔ شام کو اس کا شوہر معبد آیا، اس کا شوہر آیا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا کے اور کہا کہ جو ہے نا اپنی بیوی سے مجھے لگتا ہے آج میرے گھر میں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے۔ تو خاتون باہر آ کے کہنے لگی ہاں بات تو انوکھی ہے، سارے برتن جو نا دودھ سے بھرے ہوئے، یہ کیسا ہو گیا؟ بکریاں تو ساری میں لے گیا تھا معبد، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ پتہ نہیں کیسے بھر گئے یہ سارے برتن، لیکن ایک شخص آیا تھا، چہرہ بڑا پیارا تھا، بال بڑے گھنگرولی تھے، بات کرتا تھا تو کرنیں پھوٹتی تھی، ایسا شخص آیا تھا۔ ارے جب اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو اس کا نام بتاؤ۔ ارے میں تو اس کا نام ہی پوچھنا بھول گئی، کیونکہ اس کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا، میں اس کا نام ہی پوچھنا بھول گئی۔ ہاں نام تو یاد نہیں ہے، مگر اپنی طرف سے ایک نام رکھ دیتی ہوں، اس کا نام مبارک ہے، مبارک۔
اس نے اپنی طرف سے حضور کو ایک نام رکھ دیا تھا، مبارک کہہ کے پکار دی تھی حضور کو۔ ایک مبارک شخص آیا تھا، ایک مبارک ذات آئی تھی جو یہ سارے برتن بھر کے چلے گئی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا پھر کبھی وہ مبارک آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں بھی آ کے اس کی زیارت کروں گا۔ عرصہ گزرتا گیا، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، حضور کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کا وصال ہوا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مدینے میں قحط سالی کا دور آیا تھا، کسی کے گھر پانی کا بوند نہیں تھا، لیکن ام معبد کی وہ بکری ابھی بھی دودھ دے رہی تھی۔ ساری بکریوں کے دودھ تھن سب سوکھ گئے تھے، مدینے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، کسی کے گھر بھی یہ قطرہ نہیں تھا، لیکن ام معبد کی بکری تو برابر بھی دودھ دے رہی تھی۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اگر میں معجزات بیان کرتے چلا جاؤں آپ کے سامنے تو الکوثر سے اگر معجزات جو مراد لیے گئے یہی بیان کرتے چلے جائیں نا میرے بھائی تو 8-10 جو نا جمعہ اسی میں نکل جائیں گے۔ تو ایک صاحب مجھے ملاقات کر کے بولنے لگے مولانا یہ کوثر آپ قریب 4 مہینے سے بول رہے، تھوڑا فصلی لربک ونحر آگے بھی جو آئے تھے اس کو بھی کنٹینیو کر دیجئے، اور آگے کیا بیان ہے وہ سننے کے لیے کان ترس رہے۔ کوثر میں اتنا ہے تو ذرا سوچیے آپ، کوثر میں اتنا سب کچھ ہے تو قرآن میں کیا کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ بس پڑھنے والی بات ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعا کو پیارے آقا کے صدقے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔